سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف کربته فلیفرج عن معسر او کما قال۔ مختصر سی روایت، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی پریشانیاں دور ہوں، اسے یہ چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کا سامان کرے۔ مختصر سا جملہ، اور ہے بڑا مشکل کہ جو یہ چاہتا ہے، اب ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں بھی مقبول ہوں، میری پریشانیاں بھی دور ہوں، تو فرمایا اسے یہ چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کا سامان کرے، کشادگی پیدا کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اب اس کے بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں، اور ہم نے اس طرح کی روایت اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانی میں سے کوئی پریشانی دور کر دی تو اللہ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آسانی فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پھر اس روایت کے آخر میں ایک بہت اہم جملہ ہے، فرمایا جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کی پیدائش کا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد تو درد دل ہے، دوسرے کے معاملات کو آسان کرنا۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت کا، سکون کا، اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرشتے اس کے پاس موجود ہیں ان فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندے جمع ہو کے کتاب اللہ سیکھ رہے ہیں، کتاب اللہ پڑھا رہے ہیں۔ اور روایت میں یہ کہ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر، اور پھر آخر میں جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے اہم ترین جملہ ہے، فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اصل معاملہ ہے عمل کا، جس کا عمل کمزور ہے اس کا نسب چاہے مضبوط بھی ہو تو فرمایا اس کا نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے اسلام کے خلاف، جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی فلاں برادری، فلاں ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر بات مکمل کر دی کہ جس کا عمل پیچھے ہو اس کا نسب۔ اب نسب کون یہ سمجھتا ہے میرا نسب سب سے اعلیٰ ہے؟ جو بھی یہ سمجھے اس میں سارے آ جائیں گے، اس میں کسی کا نام لینے کی، کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی میرا نسب اعلیٰ ہے، میں دنیا کے کسی اعلیٰ نسب پر فائز ہوں، یا میں اعلیٰ نسب سے ہوں، میں عالی النسب ہوں۔ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں رہنے دی۔ میں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، نسب سے وہ آگے نہیں جائے گا، نسب سے وہ آگے نہیں جائے گا۔ تو بہرحال جو روایت ہم نے پڑھی اس میں یہی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں مقبول ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، تو اگر اللہ نے اس کو یہ سامان دیا ہے، اللہ نے اسے یہ سہولت دی ہے کہ وہ کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، تنگ دست کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکال سکتا ہے، تو وہ ضرور تنگ دست کے لیے کوئی آسانی کی راہ نکالے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا تھا نا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنائے،
اوپر والا ہاتھ بنیں گے تو نیچے والے کے لیے آسانی کریں گے نا. تو اللہ سے مانگیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کریں. کچھ ہوگا تو آسانی پیدا کریں گے نا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ دین و دنیا کی تمام برکات نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.